حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو طوفان آیا تھا وہ ایک تنور سے نکلا تھا. کہتے ہیں کہ وہ جو تنور والی جو عورت تھی وہ جادوگر تھی, جادو سیکھتی تھی, فلاں تھی. تو اس کے وہ کچھ جادو, بیسیکلی جادو کی جب میں نے بات کی تھی تو یہی کہا تھا کہ سب سے پہلے آپ کے ایمان کا سر کٹتا ہے, پھر آگے آپ چلتے ہیں. سب سے پہلا سٹیپ وین یو تھنک کہ ہم جادو کی طرف جائیں گے, سب سے پہلے آپ کے ایمان کا سر قلم ہوتا ہے, اس کے بعد آپ آگے بڑھتے ہیں. پہلا سٹیپ یہ ہے. اس عورت کو جب جو ہے وہ ان کے جو شیطانی استاد تھے یا جو بھی جادو سکھاتے تھے, یا ڈیمنز کہہ لیں اس کو, مطلب ڈیمنز لوگوں کو زیادہ, ڈیمنز ور آلویز دیئر, ڈیمنز ہی کو جو ہے وہ بدروئیں کہا جاتا ہے, ایول اسپرٹس. اوکے. وہ ڈیمنز انسان کو اندر سے کنٹرول کرتے ہیں. اس کے ڈیمن نے اسے یہ کہا کہ یا جہاں تو رزق لوگوں کو بنا کے کھلاتی ہے نا, یہاں پہ گندگی پھیلا. اس نے کہا کیا کروں؟ اس نے کہا پھر ایسے کر, اس تنور کے اندر جا کے پیشاب کر دے. کہتے ہیں یہ اسرائیلیات میں بھی واقعہ لکھا ہوا ہے, اور یہ جو آپ کو میں نے کتاب کہی تھی جو پڑھنے کے لیے, انبلیویبل ٹروتھس, اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے جب وہ کیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے جسم سے سفید رنگ کی کوئی روشنی نکل کے تنور میں چلی گئی, اور وہاں سے کالے رنگ کی کوئی روشنی نکل کے اس کے جسم میں داخل ہو گئی. اور پھر اسی کے تنور سے طوفان نکلا, دنیا غرق ہو گئی, اور یہ جو ہے یہ اپنی اس نیگیٹو انرجی سے فلائی کرتی ہوئی پہاڑوں پہ چلی گئی. یہ سروائیولز میں سے تھی. یہ جادو کی دیوی کہا جاتا ہے اس کو. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ڈیانا تھی, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو تھی وینس تھی, لیکن بہرحال کچھ بھی تھی ویسے ہی. آپ کے اندر کی نیگیٹیوٹی ختم ہوتی ہے تو پھر آپ اندھیرے کی طرف چلے جاتے ہیں. یعنی اس کو اس طرح سمجھیے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر کالا دھبا لگ جاتا ہے, اور پھر آہستہ آہستہ ان دھبوں کی وجہ سے دل بالکل سیاہ ہو جاتے ہیں. اسی کے بارے میں قرآن پاک نے کہا کہ ان کے دل پتھر ہو چکے ہیں, او اشد من القسوہ, کہ ان کے دل حجار یعنی پتھر ہو گئے. او اشد من القسوہ, قسوہ کہتے ہیں ایک سیاہ پتھر ہوتا ہے بہت ہارڈ, اللہ کہتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہارڈ ہیں. تو یہ جو ہے نا, انسان جب اپنی پازیٹیوٹی کو ختم کرتا جاتا ہے تو پھر وہ گرتا چلا جاتا ہے, پھر اس کو کوشش نہیں کرنی پڑتی. اونچائی پہ جانے کے لیے آپ کو کوشش اینڈ ایفرٹ کرنا پڑتا ہے, گہرائی میں جانے کے لیے آپ اپنی طاقت سے ہی گرتے چلے جاتے ہیں. اس لیے ایلومیناٹیز اور ان آرگنائزیشن سے جڑنے کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا, بس اپنا ایمان چھوڑنا پڑتا ہے. وہ جو پل آپ کو اوپر لے کے جا رہی تھی اس کو چھوڑنا پڑتا ہے. وہ واعتصموا بحبل اللہ ہے کہ وہ اللہ کی رسی کو چھوڑنا پڑتا ہے. گر آپ خود جائیں گے, کچھ نہیں ہوتا. یعنی وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ جو ہسٹری آف گولڈن روگز ہے, گولڈن روگز میں ہے نا کہ آپ وہ ڈیانا کی جو ہے وہ لیک کے ارد گرد جو جھاڑیاں ہیں, آپ ان جھاڑیوں کا ایسے چکر لگاتے ہیں ان گولڈن روگز میں سے, اور پھر واپس آ جاتے ہیں, تو آپ میجیشین ہوتے ہیں.